قرآن پڑھنے والے کہ یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں، خاص لوگوں میں شامل ہیں، اللہ والے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ آپ سوچو کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ اب چند سورتوں کی فضیلت بھی سن لو۔ بندہ کہ یار پورا قرآن پڑھنے میں تو ٹائم لگے گا، پورا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب جب موقع ملے تو میں کچھ آپ کو خاص صورتیں بتا دیتا ہوں جس کی برکتیں سنتے جاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جب جب موقع 2.5 پارے 2.25 پارے ہیں، اگر صحیح پڑھنا ہے تو 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے سورہ بقرہ، 1 گھنٹہ نہیں ہے۔ شیطان بھاگ جائے، برکتیں آ جائیں گی نا۔ جس گھر میں شیطان ہوگا کدھر سے برکتیں آنی ہیں؟ تو سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھیں، جب جب مہینے میں 1 بار پڑھ لیں، روز کا آدھا پارہ پڑھیں تو 4 دن میں 5 دن میں سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی۔ پڑھنے والے تو بنے نا۔ سنیے سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا۔ صرف 10 آیتیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور سبحان اللہ، اب جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں، اس کی الگ فضیلت ہے۔ سورہ یاسین کثرت سے پڑھا کریں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں بے شک ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ کی رحمت تو دیکھو، سورہ یاسین 12-10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، 10 قرآن کا ثواب۔ ہم سے گھنٹوں ٹی وی دکھوا لو، ہم سے گھنٹوں فون پہ بات کروا لو، 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے ٹائم نہیں نکلتا۔ کتنی دوری ہے قرآن سے، سوچئے۔ سورہ دخان یہ بھی تقریباً 3 صفوں کی سورت ہے، بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ فضیلت سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث، جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ ہم ایک امام صاحب سے دعا کرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، یار فلاں مولانا صاحب آئے تھے میں نے ان سے دعا کرائی، بڑی اچھی بات ہے، بزرگوں سے کرانی چاہیے، مگر اس بندے کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پڑھ لیجئے سورہ دخان، کتنی دیر لگتی ہے سورہ دخان پڑھنے میں؟ سبحان اللہ۔ سورہ ملک یہ مدنی انعام بھی ہے، روزانہ رات کو جو سورہ ملک پڑھتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، 30 آیتوں والی سورت ہے، چند منٹ لگتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے مختصر وقت میں آپ کو کچھ قرآن پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، کچھ اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ اخلاص کتنی مختصر سورت ہے، اللہ کی رحمت دیکھو ہم پر کتنا برسنا چاہتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے تم میں سے کوئی شخص رات میں 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا، 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کوئی شخص 1/3 قرآن 1/3 قرآن رات میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، گویا کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب عطا۔ اور کمال کا وظیفہ ہے، مگر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے مبارک وظیفے کو کثرت سے نہیں پڑھتے۔ آج بہت خوبصورت ایک روایت سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، بعض صحابہ نے فرمایا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس اجتماع میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے۔ ہم نارملی خوشبو لگاتے وقت کیا پلان کرتے ہیں کہ ایسی خوشبو ہو کہ تھوڑا دور تک جائے۔ عطر والے کو کہتے ہیں نا یار ذرا لانگ لاسٹنگ دینا، ایسا عطر پرفیوم دینا جو دیر تک رہے اور دور تک مہکے۔ آؤ میں بتاتا ہوں درود پڑھنے والوں، جب تم درود پڑھتے ہو تو خوشبو کدھر تک جاتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب کسی مجلس میں، کسی محفل میں درود پڑھا جاتا
تو اس درود کی مہک آسمانوں تک جاتی ہے، اور وہاں اللہ کے فرشتے اس خوشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں ہو نہ ہو کہیں آقا کے دیوانے جمع ہو کر نبی پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں ہم درود پڑھیں، وہاں فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں درود پڑھا جا رہا ہے جس کی یہ مہک ہے، اس کی یہ خوشبو ہے جو آسمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے، ان کا ذکر اتنا مہکا، ان کی بات کرے تو خوشبو نکلے، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ میں بڑے بڑے حسین، بڑے اسپیشل لوگوں کی لوگ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت حسین ہے فلاں فلاں جناب، بڑا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے فینز ہیں، اس کے فالوورز ہیں۔ دنیا داروں کی جو محبت میں گرفتار ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ کوئی کتنا ہی طرح دار کیوں نہ ہو، ایٹیکیٹس والا کیوں نہ ہو، جو بڑا نازک کیوں نہ ہو، مگر جب وہ تھوکتا ہے تو اس کے تھوک سے لوگوں کو گھن آتی ہے۔ nobody like it۔ کس کو تھوک اچھا لگتا ہے؟ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی بات نہیں کروں گا کہ اس چہرے میں تو رب نے کیسا حسن عطا فرمایا کہ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو نبی پاک کے مبارک چہرہ انور اور اس کے حسن کی بات آج نہیں کریں گے، پیارے آقا کے ان ہاتھوں کی بات نہیں کریں گے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، ہم اس کی بھی بات نہیں کریں گے۔ پیارے آقا کے مبارک دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس کی بھی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ جس سے عموماً لوگ دور بھاگتے ہیں۔ میں اور آپ پرفیوم کیوں لگاتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں؟ کہ میرے اور آپ کے پسینے سے کسی کو بدبو نہ پہنچے، ایسا ہی ہے نا؟ بندہ اپنے پسینے سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اچھی بات ہے، سنت کی نیت بھی ہو اور یہ بھی ساتھ نیت ہو کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، عطر لگانے کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن آج بتاتا ہوں میرے آقا کا پسینہ کیسا تھا، نبی پاک کا لعاب دہن کیسا تھا۔ We just talk about these two things۔ ہم فقط ان دو چیزوں کی آج بات کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ باقی نبی پاک کے کمالات تو بیان ہی نہیں کر سکتے نا، بڑے بڑے علماء نے کوشش کی، عاشقوں کے امام نے بھی قلم اٹھایا، جس نے بھی کوشش کی وہ عاجز ہو گیا، حیران ہو گیا۔ کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آج اس شعر کا مطلب بھی تھوڑا سا سمجھ لو۔ عیب تناہی، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ مثال کے طور پہ اگر آج میں آپ سب کو کاغذ بھی دے دوں، قلم بھی دوں، اور کہوں ذرا لکھو کسی پرسنل، جس شخصیت سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے اوصاف لکھیں، اس کی خوبیاں لکھیں، آپ لکھنا شروع کریں گے، 10 لکھ دیں گے، 15 لکھ دیں گے، 50 لکھ دیں گے، اس کے بعد آپ مجھے سارے ہی قلم کاغذ واپس دے دیں گے کہ بھائی آپ نے کیا لکھا؟ آپ لکھیں گے بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے، ملنسار ہے، مسکراتا ہے، مدد کرتا ہے، خیال کرتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے۔ 10 15 20 پھر رک جائے گی نا قلم، اسٹاپ۔ آپ کہیں گے جناب یہ جس سے میں پیار کرتا ہوں نا، یہ اس کی تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو چیز ختم ہو جاتی ہے نا، تعریف رک جاتی ہے، تعریف اینڈ ہو جاتی ہے، یہ بھی تو ایک عیب ہے، تناہی اینڈ ہو جانا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی ذات وہ ہے جن کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔
1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، آج تک لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے، بات ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ امام لکھتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر مصطفیٰ درود پاک کے بارے میں سنا نا کہ آقا کا ذکر کرو تو آسمان تک خوشبو جاتی ہے، کیوں نہ خوشبو جائے؟ نبی پاک خود کتنے مہکے مہکے، اللہ اکبر۔ میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے ہیں نا، جس گلی سے نبی پاک گزر جاتے وہ سڑک مہک جایا کرتی، وہ گلی خوشبودار ہو جایا کرتی۔ صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا کسی سے پوچھتے نہ تھے کہ نبی پاک کہاں گئے ہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے، خوشبو بتا دیتی کہ آقا گزر کر گئے ہیں۔ اور اسی بات کو بریلی کے تاجدار نے، امام عشق و محبت نے کیا خوبصورت انداز میں لکھا، فرماتے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، لگا لو خوشبوئیں جتنی لگانی ہے، مہکنے والوں سنو کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، امبر زمین۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بتاؤں نبی پاک جس سڑک سے جس گلی سے گزرتے وہ گلی پہچانی کیسی جاتی؟ کہتے ہیں امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار۔ آقا جس گلی سے گزرتے زمین امبر کی ہو جاتی، ہوا ابیر ہو جاتی، تو ہر غبار جو تھا مٹی جو ہے وہ مشک جیسی ہو جاتی۔ امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری۔ جو ہے وہ ایک صحابی آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہا حضور بچی کی شادی ہے اور خوشبو درکار ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لانا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا۔ صحابی دوسرے دن پہنچ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی صحابی کے سامنے، دیکھو یہ عشق کا امتحان دیکھو، انہی صحابی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس شیشی کے اندر بھرنا شروع کیا۔ مانگا عطر ہے اور دیا پسینہ جا رہا ہے، مگر صحابی کا بلیف دیکھو، یقین دیکھو۔ عرض نہیں کیا کہ حضور بچی کی شادی ہے، عطر چاہیے، آپ پسینہ دے رہے ہیں۔ پیارے آقا نے جب شیشی بھر گئی فرمایا اپنی بیٹی کو کہنا جب خوشبو کی ضرورت ہو اس لکڑی کے ٹکڑے سے اس عطر کو، اس پسینے کو اپنے جسم پر لگا لیا کرے۔ صحابی بیٹی کے پاس لے کر کے، دلہن ہے، میری اسلامی بہنیں سوچیں، عشق دیکھو، آج دلہن کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، باپ قرضے میں چلا جائے اس کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی ایک دلہن تھی کہ باپ سے خوشبو مانگا تھا اور نبی پاک کا وہ پسینہ لے کر آئے۔ فرما بردار بیٹی نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ بابا جان آج تو شادی کا دن ہے، خوشبو درکار ہے۔ اگر نبی پاک نے اپنا پسینہ بھیجا ہے تو یہی کمال ہوگا، یہی بہتر ہوگا۔ اس دلہن نے پسینہ لگانا شروع کیا۔ آج میں اور آپ عطر لگائیں دوسرے کمرے میں خوشبو نہیں جاتی۔ آؤ بتاؤں میرے آقا کے پسینے نے کیا کمال کیا۔ علماء موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ جیسے ہی اس دلہن نے پسینہ ملا پورے مدینے میں اس کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ وہ جو گھر ہے جس گھر میں وہ دلہن رہتی تھی، وہ صحابی رہتے تھے، محلے کے اندر بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا ایسا معجزہ ہو، اعلی حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ عاشقوں کے امام لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ارے آقا کا پسینہ مل جائے تو نہ دلہن کو پھول چاہیے نہ دلہن کو جناب عطر چاہیے۔ اب یہ تمام باتیں سنتے ہیں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیا منظر ہوتا ہوگا۔ آقا جس گلی سے گزرتے ہوں گے، صحابہ ہاتھ باندھے باندھے پیچھے چلتے ہوں گے، خوشبوئیں بھی سونگتے ہوں گے۔ 1400 سال پرانی بات ہے، مگر سچی بات بتاؤں آج بھی ہاں جو مدینے شریف گئے ہیں نا وہ میری بات مانیں گے۔
آج بھی اگر کوئی عاشق رسول مدینے چلا جائے، نبی پاک کے مبارک تھوک مبارک کی بات کریں، اللہ اکبر، پیارے آقا کی بارگاہ میں اہل مدینہ آتے، دور دور سے لوگ آتے، کہتے حضور ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے، آپ کے یہاں بھی کبھی بورنگ میں کھارا پانی نکل آئے؟ اب تو